براہ راست آپ کو یہ چلیں گے، اس وقت وفاقی وزراء مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی، لیکن کل if I am not wrong وہ اپنی بات کو انہوں نے نئے مطلب جو ہیں وہ پہنا دیے ہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت کیا جاتا ہے کہ پہلے اٹیک کیا جائے، اداروں کو کنٹروورشل بنایا جائے، ان کو مسمحل کیا جائے اور ری ایکشن دیکھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں کوئی جمع تفریق کر کے کہا جائے جی کہ میں نے تو میرٹ کی بات کہی تھی۔ کم از کم میری ہوش میں کو ایک دو کے علاوہ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس میں ساری کی ساری تقرریاں جو ہیں میرٹ پہ ہوئی ہیں۔ پہلا، دوسرا یا تیسرا یا چوتھا جو بھی 4 یا 5 نام آتے ہیں، اور فوج کی قیادت بھیجتی ہے، وہ نام سینیورٹی کے حساب سے بھیجتی ہے، اس میں سے پرائم منسٹر اپنی مشورے کے ساتھ جو ہے کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے اس میں سے آرمی چیف یا نیول چیف یا ایئر چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیتے ہیں۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان کے قریب ترین لوگوں سے جب ٹی وی پہ پوچھا جاتا ہے کہ عمران صاحب نے کل کیا کہا تھا اور آپ کیا کمنٹ کریں گے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہمیں سنا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا، میری اس وقت کہیں کمٹمنٹ تھی ذاتی، میں وہاں پہ گیا ہوا تھا۔ کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتا، کوئی کچھ کہتا ہے۔ لوگ کتراتے ہیں ان کی بیانات کے اوپر جو ہے کمنٹ کرتے۔ اور پرسوں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ان کی پارٹی کے منتخب ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا جو عمران خان صاحب نے کہا۔ بتائیں عمران خان صاحب کہ کب میرٹ کے اوپر پاکستان آرمی میں اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی؟ ہماری جو لاسٹ اپوائنٹمنٹ ہے موجودہ آرمی چیف کی، اس کو انہوں نے انڈورس کیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 3 سال میں انہوں نے جتنی آرمی چیف کی، موجودہ آرمی چیف کی جو ہے تعریفیں کی ہیں، شاید ہی کسی اور کی تعریف کی ہو۔ ان کی جو ہے سیلاب میں یا دوسری آفات میں مدد کی، یا ان کی جو بھی، یہاں تک کہ یہ خود میٹنگ میں نہیں آتے تھے، بڑی بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی تھیں، آپ کو بھی پتہ ہے، جن کو آرمی چیف جو ہے وہ چیئر کرتے تھے، عمران خان صاحب غائب ہوتے تھے۔ کانفیڈنس کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی جگہ پولیٹیکل میٹنگز جو تھیں یا سیکورٹی بریفنگز جو تھیں وہ آرمی چیف کے حوالے ہوتے تھے۔ آج جب اقتدار نہیں رہا ان کے پاس، تو ہر شخص میں، پوری قیادت میں جو ہے، ہماری افواج کی قیادت کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں، اور وہ آنے والی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے شکوک و شبہات ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کے جو ہے اس کے لیے شکوک و شبہات جو ہے وہ میرٹ کی بھی چلیں، ان کی بات میرٹ کی نہیں لی۔ بزدار کی اپوائنٹمنٹ میرٹ کی تھی، یا موجودہ کے پی کا جو چیف منسٹر ہے وہ میرٹ پہ ہے؟ کون سی چیز ہے جو وہ میرٹ پہ انہوں نے کی ہے؟ بی آر ٹی کی جو انکوائری ہے وہ دفن کرا دی، کیا وہ میرٹ تھا؟ توشہ خانہ کے متعلق بات نہیں کرتے، کہتے ہیں ہیرے سستے ہیں، وہ میرٹ ہے؟
180 ملین پاؤنڈ جو نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے یہاں پہ بھجوایا، ان کے لیٹر پہ صرف سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے۔ کس نے لکھوایا اور وہ کس کے اکاؤنٹ میں گیا آپ سب کو پتا ہے۔ وہ بیریا ٹاؤن کی لائبلٹی کے اکاؤنٹ میں چلا گیا پیسہ۔ وہ کیوں چلا گیا؟ سہاوے میں زمین لی گئی، اس پہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، 38 اس میں جو ہے سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، وہ میرٹ ہے؟ یا توشہ خانہ کے تحائف لے کے ان کو بیچ دینا، یا F7 میں ایک دکان کے اوپر، اور اس پیسے کو جو ہے اپنے پاس رکھ لینا، وہ میرٹ ہے؟ وہ ایک میکسم ہے قانون کا کہ آپ جب ایکوٹی کلیم کرتے ہیں یا انصاف کلیم کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے۔ کیا اس شخص کے ہاتھ صاف ہے؟ کوئی صاف نہیں ہے اس کے ہاتھ۔ کون سی ٹرانزیکشن جو ہے انہوں نے 3.5 سال کے اندر میرٹ پہ کی ہے؟ کیا انہوں نے دوائیوں کا اسکینڈل کی انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا وہ میرٹ تھا؟ چینی کے اسکینڈل کی انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا وہ میرٹ تھا؟ گندم کے اسکینڈل کی میرٹ انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا کی ہے انہوں نے؟ نہیں کی۔ کسی چیز کی، کسی کرپشن کی میرٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ کیا یہ میرٹ تھا؟ کس میرٹ کی بات کرتے ہیں؟ کیا یہ میرٹ ہے کہ آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکال دیا جائے اور آپ اس کا ذمہ دار جو ہے کبھی کسی کو ٹھہرائیں، کبھی پاکستان میں کسی ادارے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں، کبھی ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ کو ٹھہرائیں، اور 25,000 روپے مہینے کے اوپر امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ ایک مراسی بھی رکھ لیں؟ یہ میرٹ ہے؟ وہ کوئی شخص وہ بات کرے میرٹ کی جس نے دیکھیں ہیلتھ کا جو بادشاہ پاکستان میں بنا ہوا ان کا سگا کزن ہے، چاہے وہ کے پی ہو یا نیشنل ہیلتھ پالیسی ہو، یا یہاں پہ اسلام آباد میں ہو یا سندھ میں کہہ رہا ہوں میں پنجاب میں ہو، وہ ایک شخص جو ہے وہ امریکہ سے بیٹھ کے آپریٹ کرتا ہے۔ کیا یہ میرٹ ہے؟ کس میرٹ کی وہ بات کرتے ہیں؟ انکوائریاں کرائیں ہم نے توشہ خانہ کے اوپر ریکمنڈیشن بھیج دی ہے۔ ہم نے جو ہے اس کے اوپر 180 ملین پاؤنڈ کے اوپر انکوائری کمپلیٹ کر لیا ہے، نیب نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے۔ آئیں پیش ہوں، ہم عدالتوں میں 200 پیشیاں نواز شریف نے اور نواز شریف کی بیٹی نے بکتی ہیں، پرسنلی جا کے عدالتوں میں بیٹھے تھے۔ یہ ویڈیو پہ آتا ہے، اگر آتا بھی ہے تو ویڈیو پہ آتا ہے۔ کیا یہ میرٹ ہے؟ مثالیں جو ہے خلفائے راشدین کی دیتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، باتیں کرتا ہے جو شرک کے قریب ہیں، باتیں ان ہستیوں کی بات کرتا ہے جن کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ متبرک ہوتا ہے، ان کا ذکر بھی متبرک ہوتا ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی بات کرتا ہے۔ آج اس کی پارٹی خود اس کو ڈسون کر رہی ہے۔ اس کی پارٹی کی جو قیادت ہے، آپ دیکھ لیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ صاحب جانتے ہیں، آپ میڈیا والے حضرات جو ہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کون کون کل اور پرسوں 2 دنوں میں کس اس کے لیڈر نے ڈسون کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں اس نے کیا کہا۔ وہ تو اڈا لیڈر بولتا پیا، کم از کم ایپ سنو تو صحیح انہوں کہندا کی ہے۔ کل کمنٹ ہی کرنا پڑ جاتا ہے، اچھی بات ہو یا بری بات ہو کمنٹ کرنا پڑتا ہے، ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اس کو ڈیفینڈ کوئی نہیں کر رہا ہے اس کی پارٹی کے اندر۔ تو میں مختصر، کیونکہ انہوں نے کل بیان جو ہے آپ نے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے یا اس پہ کلا بازی لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کہ پہلے اٹیک کیا جائے، اس کے بعد کہا جائے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ مطلب تھا۔ نواز شریف کی چوائس کو انڈورس کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور آج کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب جو ہیں
اپنی کرپشن کے تحفظ کے لیے جو ہے نہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ ادارے موجود ہیں اور وہ ادارے اس کی کرپشن کی جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں. تحقیقات جو ہے نہ صرف فارن فنڈنگ کے کیس میں جو چیزیں شامل ہیں اس سے بہت آگے چیزیں چلی گئی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری سامنے آئیں گی اور سارے کا حساب ہوگا. زیادہ دیر نہیں لگے گی. میں مفتاح اسماعیل صاحب کو کہوں گا کہ وہ سر وہ تھینک یو سر. سر میں یہاں سے جو آپ کی بات تھی وہ بالکل بات مانتا ہوں کہ عمران خان جو ہے، اور عمران خان پھر یہ بھی بتا دیں اور ہم کو نہ بتائیں، آپ لوگوں کو اخبار والوں کو آ کے جواب دے دیں، جرنلسٹ کو جواب دے دیں کہ عثمان بزدار میرٹ پہ تھے، محمود خان میرٹ پہ تھے، مراد سعید میرٹ پہ تھا، شہریار کیا میرٹ تھے ان لوگوں کے؟ آپ پوچھیں نا، یہ جو نام لے رہے ہیں ہم. شہریار آفریدی صاحب میرٹ پہ تھے. وہ جو بات پہ جو ہے رب کی قسم کھاتا تھا، ثناءاللہ کو، رانا ثناءاللہ کو جو ہے اس کے ہیروئن پکڑے گئی ہیں، اور اسمبلی کے اندر کہتا تھا کہ یہ میرے اوپر 99 نام ہے، میں ان کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ اس سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے. آج وہ کیا کوئی پوچھتا ہے؟ یہی اس سے پوچھ لے کہ کیا وہ میرٹ تھا رانا ثناءاللہ والا. پلیز. میں اور یہ جو فرح خان صاحبہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کرتی تھی، ان کا بھی بڑا میرٹ ہے. کیا یہ میرٹ پہ تھی؟ سیریسلی کیا یہ میرٹ پہ تھے؟ کیا عمران خان صاحب کو ایجنسیز نے، میں یہ سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں، میں آپ بھی پوچھے گا عمران خان سے، کیا عمران خان صاحب کو ایجنسیز نے بتایا تھا فرح خان صاحبہ کا کرپشن؟ کیا ان کو پتہ تھی؟ کیا عمران خان نہیں چاہتے تو وہ اپریل کے اندر بجلی جو ہے اس کا فیول یہاں پر آیا تھا، جو مارچ اپریل میں سودے ہوئے تھے، جو اپریل میں فیول آیا تھا، فرنس آئل آیا تھا، جو مئی میں چلا ہے، جس کا بل آیا ہے، تو یہ عمران خان کے گناہ تھے، اس کا بھی ہم کو بھی اس کا بھی گناہ ہم کو مل رہا ہے. سو اب جہاں پر ایک کشمکش ہے کہ یہاں پہ زیرو لوڈ شیڈنگ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ریٹ بڑھ جائیں گے. آپ اس وقت دیکھیں کہ انگلینڈ کی گورنمنٹ جو ہے وہ 150 سے 200 بلین ڈالرز کی بات کر رہی ہے سبسڈی دینے کی. آپ دیکھ لیجئے کہ جرمنی کے اندر اور فرانس کے اندر 1 یورو پر یونٹ سے زیادہ کا، یعنی کہ 250 روپے سے زیادہ کا یونٹ ہو گیا بجلی کا. تو دنیا اس وقت کمپیٹ کر رہی ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر پی ٹی آئی کی حکومت نے کچھ سولر پاور کیا ہوتا، اگر انہوں نے کچھ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن پہ کام کیا ہوتا، خیال صاحب اگر 93% پہ چھوڑ کے گئے تھے تو وہ 95% تک لے آتے. اگر وہ 18% پہ لے آئے تھے، 3% کم کرا تھا، وہ چلو 3 نہ کرتے، 2% کم کرتے تو آج یہ حال نہ ہوتا. تو یہ ہماری جو اس وقت آپ کو مہنگی بجلی لگ رہی ہے، یہ بھی پی ٹی آئی کا قصور ہے. سوری. عثمان خان صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے دوست عمران خان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ ان کو عوامی پذیرائی بہت زیادہ حاصل ہے. کیا یہ بھی ایک خوف ہو سکتا ہے کہ ان کو اگر ہاتھ بھی ڈالا ہے کہ کہیں اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کا عوامی رد عمل بہت زیادہ آئے گا؟ کیا یہ تاثر مل رہا ہے آپ کو؟ اگر حکومت ایسا کہہ رہے کہ جلدی ہاتھ ڈال دیا جائے گا تو کوئی شیئر کرنا چاہیے کہ کون سی ایسی لیڈ ہے، کون سا کیس ہے جس کے آپ بہت میں نہیں کر سکوں گا ہینڈل جو ہے نا. ایک سوال کرنا تھا، ایک اس کا جواب ہے. سپلیمنٹری کویشچن کی بعد میں اجازت دے دیں گے. یہ عثمان صاحب دیکھیں، یہ خوف کوئی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے خوف کوئی نہیں ہے، اس کی مہربانی ہونی چاہیے. خوف اسی کا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اور کوئی خوف نہیں ہے. یہ اس کی آپ ذرا پولیٹیکل جو سپورٹ ہے اس کے اتار چڑھاؤ کو اسٹڈی کریں. میں آپ کی بات جو ہے تسلیم کر کے کہتا ہوں کہ جس کا ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، مجھے ان کے بڑے اچھے سینئر لیڈر نے کہا کہ آج اگر ہم الیکشن میں جائیں، اس سے 1.5 مہینہ قبل جو ہے عدنات کی تحریک کے، تو ہمیں 16-17 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی، ہمارا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے باؤنس بیک کیا. مین اس کا کاز جو ہے مہنگائی ہے، مین اس کا کاز مہنگائی ہے. باقی جو ان کی سپورٹ جو ہے وہ تھی، پہلے بھی تھی، آج بھی ہے. لیکن جو میں پولیٹیکل ورکر کی حیثیت کہتے ہیں، جو سوئنگ ووٹ تھا وہ ان سے جدا ہو چکا ہوا تھا جو ہے.
اب جو حالات جو اس طرح انفولڈ ہو رہے ہیں آنے والے 1-2 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی مفتاح صاحب نے جب جس طرح ابھی ایکسپلین کیا ہے یہ اکنامک جو ہے یہ اس کا جو ڈاؤن ٹرن تھا وہ انشاءاللہ تعالی وہ اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ جو ہے ہم مہنگائی کو اگلے 2-3 مہینے میں بہتر بنائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو ہمیں سیلاب کا سامنا ساری قوم کو اس وقت کرنا پڑ رہا ہے اس سے بھی نپٹیں گے. لیکن یہ بات میں آپ کو بالکل 100% کہتا ہوں کہ اکنامک جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ اپ ٹرن ضرور آئے گا اور حالات بہتر ہوں گے. لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوگی, بجلی کے بلوں میں بھی کمی واقع ہوگی, پیٹرول کی اس میں بھی کمی واقع ہوگی. یہ پچھلا جو ملبہ تھا وہ ہم نے تقریباً صاف کر لیا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ ہم اس کو ہاتھ ڈالیں گے بغیر کسی خوف کے. ہم صرف ہاتھ ڈالنے کا, جس طرح میں نے مہتاب صاحب کے سوال کا جواب دیا ہے, یہ چیز اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہم ہاتھ ڈالیں تو مضبوط ڈالیں, اس سے یہ شائبہ نہ ہو کہ ہم کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے تاکہ یہ کوئی شہید بننے کی کوشش نہ کرے. لاسٹ کوشچن. سارے کی وجہ سے آپ کے خیال میں کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آگے 2-4 مہینے میں مہنگائی کے اوپر فرق پڑے گا, اور کیا آپ IMF سے اس سچویشن کے لیے کوئی ایڈیشنل سپورٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ جی میں آج میں نے کہیں اور بھی بات کر رہا تھا تو میں نے یہ بات کی کہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اکتوبر سے بجلی کے نرخوں میں کمی آئے گی. بجلی کے جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کمی آ جائے گی, اور کچھ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس جو کیے ہوئے تھے وہ بھی کم ہو جائیں گے. تو بجلی کی نرخیں انشاءاللہ اکتوبر سے کم ہو جائیں گی. 1 مہینہ اور جو ہے وہ ہمارے عوام کو تکلیف برداشت کرنی ہوگی, لیکن بجلی کے نرخوں میں انشاءاللہ اکتوبر سے کمی آ جائے گی, اس کا مجھے قوی یقین ہے. پیٹرول اور ڈیزل کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں جو فلڈز آئیں جس سے اگر ہماری مثال کے طور پہ اب کم ہو گئی ہیں کافی پیاز کی پرائسز اور ٹماٹر کی پرائسز, لیکن بہت بڑھ گئی تھی. 280 روپے تک میرے خیال سے 300 روپے تک پیاز پہنچ گئی تھی, اب شاید کافی 150 روپے کے نیچے آ گئی ہے, شاید 100 روپے تک آ رہی ہے. تو اب یہ حالات کے اوپر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں. میں تو مجھے بتائیں گے اس وقت میں آپ کو سچ بتاؤں کہ پھر فلڈز اتنا زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے فلڈز کی. شہباز شریف صاحب کے اوپر روز اس کے اوپر میٹنگ لیتے ہیں. یہاں پر 40 لاکھ خواتین کو ہم پیسے دیں گے, 25,000 روپے, 70 ارب روپے دیں گے. وہ بھی ہم کہیں نہ کہیں بجٹ سے لے کے آئیں گے, اس سے ہم ڈیفیسٹ نہیں بڑھنے دیں گے. یہ 70 ارب روپے اپنے وسائل سے ہم دے رہے ہیں. تو یہ پوری قوم کے اوپر ذمہ داری آئی ہے. اگر ہمارے بھائی بہن بلوچستان میں, سندھ میں, ساؤتھ پنجاب کے 1-2 ڈسٹرکٹس میں اور KP میں اس وقت اگر کھلے آسمان کے تلے سو رہے ہیں تو ان کی مدد کرنا ضروری ہے. کل 3 لاکھ ٹینٹس کا جو کہ 10 ارب روپے سے زیادہ ہوتے ہیں اس کا آرڈر دیا ہے NDMA نے, وہ اس کے بھی آج کل میں ان کو پیسے دوں گا. تو اس وقت یہ چیزیں تو ہماری پرائورٹیز ہو گئی ہیں. لیکن میں پھر جو خواجہ صاحب نے بات کی ہے کہ لیکن کچھ بیس افیکٹ بھی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ اکتوبر سے جب بجلی سستی ہوگی تو مہنگائی میں کمی آنے کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو پوری اور وہ ہے. اور میں 2-3 دن سے انفلیشن کے اوپر پریزنٹیشن دے رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب کو بھی کچھ پلانس بتاؤں گا, کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس پہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں تو کچھ کام کریں گے. لاسٹ کوشچن. جی میں آپ کو IMF سے کیا IMF سے آج بھی شام کو میرے خیال سے رات کے 8 بجے میری ایک وہ ہے ویڈیو کال ہے IMF سے, تو IMF سے بات کر رہے ہیں. اس وقت دیکھیں, اس وقت خلیق بھائی ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے. ہمارا اندازہ ہے, کوئی کہتا ہے کہ 10 بلین ہے, کوئی کہتا ہے 12 بلین ہے, کوئی کہتا ہے 20 بلین ہے, بہت سارے ڈفرینٹ نمبرز آ رہے ہیں, لیکن کوئی ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ نہیں ہوئی ہے. اور ہم نے جو EAD والے ہیں وہ ورلڈ بینک کے ساتھ, UN کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, ADB کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک فرم انکریڈیبل نمبر لے کر آئیں گے کہ یہ ہمارا نقصان ہوا ہے. آج شام تک انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فائنانس ڈویژن کم از کم آپ کو ریلیف کے خرچے کی ایک لسٹ دے دے گی. ہم کوشش کریں گے آج شام تک نہیں تو کل انشاءاللہ فائنانس ڈویژن ایک ریلیف کے خرچے کی پرچہ نکال دے گی. ری ہیبلیٹیشن کا نقصان ہی نہیں پتا تو اس کا ری بلڈنگ کی کاسٹ تو بہت دور ہے. ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہمیں انٹرنیشنل ایجنسیز نے مجھ کو اپروچ کیا تھا کہ ہم کو کچھ, جس دن یہ ٹماٹر اور پیاز بہت بڑھ گئی تھی, کہ ہم کو اجازت دو کہ ہم وہاں سے
کچھ چیزیں لا سکیں. اسی طرح مجھے فیصل آباد سے اور ایپٹما کے دیگر لوگوں نے کہا ہے کہ ہم کو کاٹن کی جو ہے وہ اجازت دیں ہندوستان سے, لیکن ابھی وہ کاٹن تو خیر پریمیچور ہے. جو یہاں تک بات ہے, اس کے بعد افغانستان سے کچھ مال آیا, ہم نے پوری دنیا سے ڈیوٹی کم کری ہے. چین, میں خوشی سے بتا رہا ہوں کہ چین اتنے بیچارے اچھے لوگ ہیں, ہمارے دوست ہیں, کہ وہ گلگت بلتستان کے راستے ہمیں کچھ ٹماٹر اور پیاز بھیج رہے ہیں. تو اگر یہاں مارکیٹ سنبھل گئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سنبھلے گی تو پھر یہ آپشن بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں. آخری سوال شہباز احمد سر, خواجہ صاحب آخری سوال ہے. مفتی اسماعیل صاحب کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے 15 اکتوبر کے آس پاس, تو آپ ان کو سینیٹر بنائیں گے یا نئے وزیر خزانہ بنائیں گے, کیونکہ آپ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, تو یونین کی پوزیشن کو آنسر کریں. کیسا رہنا چاہیے کا نام مفتی اسماعیل صاحب, یہ جو آئی ایم ایف کا ایشو ہے ایشین فائنینسنگ کا, آپ نے کچھ تو جواب دے دیا, بٹ اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. ہفتہ پہلے کہہ رہے تھے آپ, بلکہ 3-4 دن میں آپ کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. آج آپ کی اسٹیٹمنٹ چیکنگ بھی ہے, یہ شام کو بات ہوئی, بات کس چیز کی ہوئی, پھر آپ ان سے لون مانگنے جا رہے ہیں, کس چیز کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ اور سیکنڈلی یہ جو فیول کا ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ جو وزیر اعظم صاحب نے 300 یونٹ کا انہوں نے اعلان کیا, یہ ریفر کیا ہے یا معاف کیا ہے, اس پہ کلیئرٹی نہیں. سر آپ جواب دیں. سر پہلے نوکری نہیں, میں نوکری اینو ایکسٹینشن دے لوں, پھر اس بعد نہیں, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ جس گو کی کیفیت میں مفتاح اسماعیل نے اپنا فائنانس منسٹری سٹارٹ کی تھی, تو وہ جو ہے اس کے جو میں کلیم بھی کرتا رہا میڈیا میں, اور اعتماد کا اظہار بھی اپنے بھائی پہ کرتا رہا, ہمارے دوسرے دوست بھی کرتے رہے, کیبنٹ بھی کرتی رہی, یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وزیر اعظم کرتے رہے. تو سو اعتماد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ واز ویل پلیسڈ اینڈ ناٹ مس پلیسڈ. تو یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں, 2 باتیں آپ نے کی ہیں کہ ایک سینیٹر بننے کی یا کی جو ایکسٹینشن ہے ٹینیور کی, یہ جو 6 مہینے ایکسپائر ہو رہے ہیں, تو یہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہماری کنسیڈر کرے گی. ہی از ڈن ویل, اینڈ کم از کم جو ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے اس بات پہ بڑا کمفرٹ لے سکتی ہے کہ اس کی پرفارمنس جو ہے مفتاح اسماعیل کی, بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس وقت. ہمارے حالات جو ہے تھوڑے بہت, جو ہم اس گمبھیر سچویشن سے جس میں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا, اس سے نکل آئے ہوئے ہیں الحمدللہ, اور آہستہ آہستہ باقی مشکلات بھی جو ہیں وہ عوام فیس کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ اس سے بھی ہم نکلیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے, ہمیں پورا اعتماد ہے. تھینک یو سر. وہ جو یہ جو قیمتیں اس وقت ہم نے کی ہیں 200 سے 300 کی, یہ ڈیفرڈ ہیں, اور ایٹ این اپروپریٹ ٹائم ہم اس کو ریوزٹ کریں گے. اور یہ جو آئی ایم ایف سے میٹنگ ہے وہ آئی ایم ایف کی ریکویسٹ پہ ہوئی ہے, تو اس پہ بات کر رہے ہیں. اسلام آباد وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف اور مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.